میں اپنے چوتھے اسپیکر کے ساتھ بڑھوں گا. کافی ڈیٹیل میں سر نے بات کی تینوں مہمانوں نے. اب آپ اپنی رائے رکھیے کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیلنجز ہیں, چاہے وہ پیرنٹس سے ریلیٹڈ ہو یا بچوں سے ہو, آپ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کیا چیلنجز فیس کرنے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو؟ اچھا، میں اپنے طور پہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں بات کروں گا کہ سب سے پہلے ابھی جیسے بھائی نے کہا کہ جو ٹیچرز جو ہے کہتے ہیں حساسی طور پہ ٹیچرز بن جاتے ہیں، تو یا پھر بائی پروفیشن ان کے ہوتا ہے، بچپن سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھانا ہے بچوں کو، ٹیچر بننا ہے، اساتذہ بننا ہے، اور اس معاشرے میں اس سوسائٹی میں جو ہے اپنا رول پلے کرنا ہے، ان بچوں کی تربیت کرنا ہے جنہوں نے اس پاکستان کا معمار بننا ہے، اس پاکستان کو، اس ملک کو سنبھالنا ہے. سب سے پہلے تو ہم ہمارے سرکار یعنی گورنمنٹ سے تو کوئی ایسا ہمیں کیا کہتے ہیں امید نہیں ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں پہ مدارس اور اسکول کو ایک کریکولم کے اوپر لا کے کھڑا کیا جائے کہ اسکول کو ہائر ایجوکیشن پہ کر دیا گیا، مدارس کو بالکل نیچے لے کے گیا گیا. مدارس میں جو علم کلام بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، وہ مجھ سے ایک اسکول میں پڑھانے والا جو کہ کہتے ہیں فزکس پڑھا رہا ہے، میتھمیٹکس، اس سے زیادہ میرے نظر میں ان کی حیثیت اور اہمیت ہے کہ ایک عالم، ایک حافظ قرآن جو پورا قرآن جس کے پاس ہے، جس کے دل میں موجود ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں سیکنڈ درجے پر رکھتے ہیں، اور ایک ٹیچر کو جو حساتی طور پہ بن جاتا ہے اس کو پہلے درجے پہ لے کر آ جاتے ہیں. تو اسکول اور مدارس کو ایک پینل پہ لائیں، ایک کیریکولم تیار کریں پورے پاکستان میں، جس طرح دنیا میں ہر جگہ پر ایک کیریکولم پڑھایا جاتا ہے، ایک سلیبس تمام اسکول میں پڑھایا جاتا ہے. کہ ادارہ ہو ایسا جس میں پرائیویٹ اسکول بھی شامل ہوں سارے، کہ وہاں ایسے ٹیچرز کو ہائر کر کے ان بچوں کا مستقبل ان کے حوالے نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے، ہم اپنے پیسے، جو مالکان ہوتے ہیں اسکول کے، وہ پیسے بچانے کے لیے، اپنی ارننگ کو زیادہ کرنے کے لیے ان کی توجہ ہوتی ہے کہ کم سے کم پیسے میں کیا کہتے ہیں ٹیچر کو ہائر کیا جائے. ٹیچر کی بھی تنخواہ ایک مقرر کی جائے، وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی معاملات ہیں، مسائل ہیں. اگر وہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے تو اس کی بھی ایک مخصوص ایسی تنخواہ ہونی چاہیے جس کے اندر وہ اپنے مسائل، وہ بھی اپنے گھر کی پریشانیاں لے کے رات میں کیا کہتے ہیں، گھر میں اس کے ٹینشن ہوتی ہے، گھر میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے، اور صبح وہ اسکول آ جاتا ہے اور وہ اس کی فرسٹریشن بچوں پہ نکال رہا ہوتا ہے اپنے. تو سب سے پہلے تو ہمیں جو فرسٹ اسٹیج ہے کہ ٹیچرز کو ان کے جو معاملات ہیں ان کو پہلے حل کرنا ہے. اگر وہ سکون میں رہے گا اور وہ تربیت یافتہ ہوگا تو وہ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکے گا، ان کی اچھی تربیت کر سکے گا. ٹھیک ہے، میں ایک این جی او بھی رن کرتا ہوں، ہمیں شائن فاؤنڈیشن. میں نے آج سے 5 سال پہلے ایسیشنل انرجی ویلنس سیمینار شروع کیا، ایک سیشن اسکول کے بچوں کے ساتھ، کلاس کے یعنی ایک کلاس کے بچوں کے ساتھ اسکول کے لیتا تھا، اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں میں ایک سائیکٹرسٹ کو بھی ڈالتا تھا ساتھ میں، پینل میں اسپیکرز بھی ہوتے تھے، ہم بھی ساتھ ہوتے تھے. کوئی بھی بچہ کن ذہن نہیں ہے. میں بحیثیت مسلمان اور میں بحیثیت امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں کن ذہن نہیں پیدا کیا گیا. مجھے میرے اندر سکلز ہیں، یہ سکلز میں نے اور آپ نے اس بچے کا نکالنا ہوتا ہے. وہ بچہ اپنے گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے، گھر کے معاملات کی وجہ سے، کسی چاچا ماموں کا بچہ جو ہے وہ زیادہ اس کو توجہ مل رہی ہوتی ہے، اس کے پاس وہ کم مسائل ہوتے ہیں، تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ گھر اسکول کے اندر آ کے اس کو بیک پینچر کر دیا جاتا ہے. وہ کن ذہن نہیں ہے، وہ گھر کے معاملات کے یا پیرنٹس کے جھگڑوں کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے. تو ایسے بچوں کو آگے لا کے بٹھالنا، ان کے ساتھ انسیکشن کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان پہ توجہ دینا بہت امپورٹنٹ ہے. میں کوئی بھی میں بچوں کے ساتھ انسیکشن کرتا ہوں، بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، کوئی بھی کن ذہن بچہ نہیں ہے. اب ہر بچہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی اسکل موجود ہے. یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس اسکل کو ڈیولپ کرنا اور اس کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکے. تو سب سے پہلے تو میری، آپ بڑے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے کہ ایسا کہ کہتے ادارہ بنایا جائے، چاہے وہ پرائیویٹلی ہو، چاہے وہ سرکاری طور پر ہو، کہ جہاں پہ یہ پرائیویٹ اسکول کو بھی، تمام اسکولوں کو پابند کیا جائے کہ آپ پیسے بچانے کے چکر میں اور اپنی انکم بڑھانے کے چکر میں برائے مہربانی یہ 8,000 اور 10,000 12,000 کا جو آپ ٹیچر ہائر کر لیتے ہیں، اور ان کے حوالے جو یہ بچے آپ دے دیتے ہیں، 25 30 بچے دیتے ہیں، اس کو سٹاپ کرائیں، اس کو روکیں. جو ٹیچر آئے اس پر لازم ہونا چاہیے کہ وہ 6 مہینے کی پڑھانا چاہتا ہے، وہ 6 مہینے کی ٹریننگ حاصل کرے. اچھا، وہاں جہاں ٹریننگ ہو رہی ہے وہاں پہ ہمارے علماء کرام کا اثر و رسوخ بہت ضروری ہے.
ان کا کہ ان کو بتایا جائے کہ بھائی قرآن اور حدیث کیا بتاتا ہے, کس طرح بچوں کی تربیت, قرآن میں سب کچھ موجود ہے کہ کس طرح بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, کس طرح بچوں کو ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے, ہر چیز موجود ہے. تو ہم کیوں باہر کے سلیبس اور باہر کی جو چیزیں جو یورپ امریکہ بنا رہے ہیں اپنے, تو ہم اس کو کیوں فالو کرتے ہیں, ہم اپنی چیزوں کو ہم نے کیوں سائڈ لائن کر دیا. ہم کوئی چیز اچھی ہے تو ان کی بھی اڈاپٹ کریں, مگر اپنی چیزوں کو ہم زیادہ کیا کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں اس کو زیادہ ترجیح دیں, اس کے اوپر کام کریں.